یہ صحیح بخاری کی حدیث پاک، ترمذی شریف میں بھی آئی، مسند احمد میں بھی حدیث پاک بیان ہوئی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا کندھا پکڑ کر کہا کہ دنیا میں مسافر کی طرح رہو، جب تم شام کو پاؤ یعنی تم شام میں ہو جاؤ تو صبح کا انتظار نہ کرو، اور جب تم صبح کو پاؤ تو شام کا انتظار مت کرنا۔ صحت کے ایام میں، بیماری کے ایام کے لیے کچھ نیک عمل کرنا، یعنی جب مرض کی وجہ سے تم عمل نہیں کر سکو گے تو صحت میں کیے ہوئے عمل تمہیں نفع دیں گے۔ اب یہ اس حدیث پاک کے دو حصے ہیں، ذرا ہم اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا تو یہ بتایا اقترب للناس حسابہم، تیرا حساب بڑا نزدیک ہے اور تو ابھی بھی غفلت میں ڈوبا ہوا ہے، تو فرمایا کہ اگر تو شام کو پائے تو صبح کا انتظار مت کر۔ اس کا ایک مفہوم یہ بھی سمجھ میں آتا ہے اگر تو نے کوئی نیک کام کرنا ہے نا تو اس کو تاخیر کا شکار مت کر، یہ نہ کہ میں کل کر لوں، جو سوچا ہے نا وہ کر گزر، نیک کام میں دیر مت کر۔ آپ یقین کریں، میں آپ کو بتاؤں کہ کسی ایک ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے مجھے نہ کہا کہ فلاں فلاں بندہ تھا، کافر تھا، تو وہ میرے پاس نہ آیا کہ مجھے کلمہ پڑھا دے، تو میں نے اس کو نہ کہا کہ تو ابھی جا، سوچ سمجھ غور کر، نکل جا ابھی۔ پھر کچھ دن کے بعد آئیں، ابھی وہ یہ بات سنا ہی رہے تھے، تو میں نے انہیں کہا، میں نے کہا حضرت صاحب ویسے آپ نے غور کیا کہ آپ نے اس کو بھیج دیا کلمے کے بغیر، اگر وہ اس دوران مر گیا تو کون ذمہ دار؟ وہ تو آیا تھا آپ کے پاس، آپ نے پھر اس کو بھیج دیا۔ کچھ کام بہت جلدی کرنے کے ہوتے ہیں، اتنا بڑا رسک آپ نے اس کی زندگی کا لے لیا، اگر وہ اسی دوران کفر پہ مر گیا، کل قیامت والے دن وہ کہے اللہ میں تیرے بندے کے پاس گیا، مجھے کلمہ پڑھا، اس نے مجھے کہا نہیں ذرا بھی جا، مولانا صاحب کیا جواب دیں گے؟ آپ یقین کریں ان کا رنگ اڑ گیا، وہ حیران پریشان کہنے لگے میں سوچا ہی نہیں۔ کچھ کام بہت جلدی کرنے کے ہوتے ہیں، یعنی اگر تو شام کو پائے تو صبح کا انتظار مت کر، ایک تو اپنی زندگی کے حوالے سے انتظار نہ کر، دوسرا اگر تو نے کوئی نیک کام کرنا فوراً کر۔ مجھے وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا وہ واقعہ یاد آ گیا، جب آپ نے فیصلہ کیا نا میں نے ساری جگیریں بنو امیہ کی جتنی چھینی ہوئی جگیریں تھیں وہ نے واپس کرنی، تو آپ نے نا اس دور کے 3 بڑے عالم دین تھے، مکھول، میمون بن مہران اور ابو قلابہ، ان کو بلایا، مشورہ کیا، اپنے ایک ملازم مزاحم سے مشورہ کیا، بیٹے عبد الملک سے مشورہ کیا، تو مشورہ کرنے کے بعد نا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے اپنے بیٹے سے مشورہ کرنے کے بعد، کہنے لگے ٹھیک ہے میں نا کل زور کے بعد اعلان کر دوں گا اور ساری جگیروں جائیدادوں سے دستبرداری حاصل کر لوں۔ تو بیٹے نے کہا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے کہ یہ بتائیں کل تک کی زندگی کی گارنٹی کس نے دی ہے؟ ابھی چلے اور اعلان کریں۔ اسی وقت رات کا وقت منادی کرائی، شہر میں سارے لوگ کٹھے، اس وقت مسجد میں سارے فیصلے ہوتے کٹھے ہوئے، عمر بن عبدالعزیز نے اس وقت کھڑے ہو کے اعلان کیا اور ساری زمینوں سے دستبرداری حاصل، صندوق منگایا، کاغذات تھے اس میں، دستاویزات تھیں، زمین کے کاغذ، کینچی پکڑی، کاٹ کاٹ کے پھینکنے شروع کر دیے کہ آئندہ میری نسلوں میں سے بھی کوئی ان زمینوں پر پھر کلیم نہ کرے کہ یہ تو ہمارے باوجداد کی تھی۔ وہ جس جس کی تھی ان کو ساروں کو تقسیم کی، غریبوں میں بانٹ دی اور سنڈے ختم کر۔ کل کس نے دیکھی؟ اگر تو صبح پائے تو شام کا انتظار مت کر، جو کرنا ہے وہ کر گزر، ایسا نہ ہو کہ وقت مہلت نہ دے۔ کسی کو منانا ہے، ناراض کیے جلدی کر، اللہ کی راہ میں دینے جلدی کر۔ اور دوسرا حصہ اس حدیث پاک کا یہ ہے کہ صحت کے ایام میں، بیماری کے ایام کے لیے کچھ عمل کر گزر، یعنی جب تو خدا نہ خواستہ بیمار ہو اور عمل نہ کر سکے تو صحت کے دوران میں کیے ہوئے عمل تجھے فائدہ دے گا۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے ساری زندگی جمعے کا بڑی جو ہے وہ اہتمام کیا ہے شوق سے، اب وہ بیمار ہیں، بستر پہ پڑ گئے، نہیں آ سکتے، جتنی دیر وہ زندہ رہیں گے ان کو جمعہ پڑھنے کا ثواب ملے گا، اس وجہ سے
کہ اگر یہ بندہ ٹھیک ہوتا یہ ضرور جاتا. آپ نے زندگی میں جتنی تسبیحات پڑھی بیماری کی حالت میں آپ نہیں پڑھ رہے, نہیں پڑھی جا رہی, آپ کو اس کا ثواب ملے گا. یہ حدیث پاک صحیح بخاری میں بھی آئی, ترمذی شریف میں بھی آئی, مسند احمد میں بھی, بڑے محدثین نے اس کو بڑے وثوق سے نقل کیا کہ اگر کوئی شخص بڑا مالدار ہے, وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے, کل خدا نہ خواستہ کوئی ایسا واقعہ ہو گیا, وہ غریب ہو گیا, اب اس کو ان سارے اعمال کا ثواب مل رہا ہے کہ اگر وہ امیر ہوتا وہ پھر کرتا. ایک بندہ تہجد گزار ہے, بیماری کی وجہ سے اب وہ تہجد نہیں پڑھ پا رہا, اس کو اس کا ثواب ملے گا, اس کو ثواب ملے گا, کیونکہ اگر وہ صحت مند ہوتا تو وہ ضرور اس کا اہتمام کرتا. تو اس لیے جب آپ کے پاس صحت ہے تو ایسے اعمال کر لے, کل خدا نہ خواستہ اگر ہم بیمار بھی ہوتے ہیں, ان اعمال صالح سے, اس عبادت سے محروم ہوتے ہیں, تو وہ جو عادت ہے نا ہماری, وہ جو اہتمام کرنے کا ہمارے اندر شوق اور جذبہ تھا, وہ ہمیں مسلسل ثواب عطا فرماتا رہے گا. اس کی وجہ سے ہمیں ثواب ملتا رہے گا کہ یہ بندہ ٹھیک ہوتا تو ضرور اس عمل کی طرف آ جاتا.